آج جو ہے 1 جون 2026 تھا۔ ایک اور جنگ بندی کے معاہدے کی کوشش کی جا رہی تھی غزہ میں اسرائیل کی بربریت ختم کرنے کے لیے امریکہ کے درمیان، اس میں قطر تھے، مصر تھے اور مزید ملک تھے۔ تو آج بھی جو آخری جو پروپوزل دیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے، اس کو حماس نے خارج کر دیا ہے، ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ تو اس کی کچھ انالیسس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے اس پلان کے اندر، کہ آپ کو اگر آپ اس طریقے سے جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اسرائیل چاہتا کیا ہے ابھی غزہ کے اندر، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اور کیا واقعی میں اسرائیل سیریس ہے کہ کیا وہ صرف اپنے لوگوں کو رہا کروانا چاہ رہا ہے، یا پھر ابھی اسرائیلی حکومت کے اور بھی کوئی ارادے ہیں کہ وہ مکمل طور پر غزہ پہ اپنا کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ تو ابھی یہ جو آخری جو سیز فائر پروپوزل دیا گیا تھا، اس میں حماس کی جانب سے ایک آفر دی گئی تھی کہ ہم جو غزہ کی حکمرانی ہے ہم مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ ہمیں اس کی جگہ پہ ایک ٹیکنوکریٹک کمیٹی چاہیے جو کہ فلسطینی لوگوں کے اوپر بنی ہوئی ہوگی، جو کہ مکمل طور پر غزہ کا جو سول ایڈمنسٹریشن ہے، جو ساری ذمہ داریاں ہیں حکومتی سرکاری، ان سب کو وہ جو ایک نئی باڈی بنائی جائے گی وہ سنبھالے گی، اور ہم کسی بھی طریقے سے غزہ کے اندر سیاسی مداخلت نہیں کریں گے۔ حماس نے یہ بار بار کہا ہے کہ اگر مستقل ایک سیز فائر ہوتی ہے تو وہ اپنی حکومت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ایک نئی آفر نہیں ہے، بلکہ یہ آفر تقریباً اسی ہفتے کو دی گئی تھی جب سے یہ پوری جنگ کا جو سلسلہ ہے، جو قتل عام کا سلسلہ ہے، 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس جو سیز فائر کا معاہدہ جو کہ اب ریجیکٹ ہو چکا ہے، پہلے تو حماس نے یہ آفر کری کہ ہم وہاں کی حکومت کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حماس نے یہ بھی ایک ڈیمانڈ رکھا کہ اب مصر کے ساتھ جو ہمارا رافع کا بارڈر ہے، اس کو جس کے اوپر اسرائیل نے مسلسل طور پر سال سے زیادہ ہو گیا اس پہ قبضہ کرا ہوا ہے، جس کو فلیڈلفی کوریڈور بولا جاتا ہے۔ تو حماس نے یہ ڈیمانڈ کری ہے اس جنگ بندی کے معاہدے میں کہ اس رفح کے راستے کو مکمل طور پر کھول دیا جائے، اور ہر طریقے سے کا جو امدادی سامان ہے جو کہ ابھی بھی مصر کے اندر رکا ہوا ہے، اس کو بغیر کسی اسرائیلی مداخلت کے اندر آنے دیا جائے۔ مگر اب اسرائیلی حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے اسی معاہدے کے جواب میں کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ فلیڈلفی کوریڈور کو آزاد چھوڑ دیں گے، اور وہ غزہ کے درمیان اور مصر کے درمیان کسی بھی قسم کی تجارت ہونے دیں گے بغیر اپنے اجازت کے۔ مطلب کہ اب اسرائیلی حکومت نے مکمل طور پر اپنے یہ پلان کو ظاہر کر دیا ہے کہ وہ غزہ پہ زمینی قبضہ کرنے کے لیے اندر گھس آئیں، اور اب ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہاں سے جانے کا۔ تو یہ اب جنگ بندی کے کیا ٹوپی ڈرامے کیے جا رہے ہیں؟ ابھی یہ جو حماس نے ابھی یہ جو 13 نکاتی ابھی جو پلان ہے جو کہ اب ریجیکٹ ہو چکا ہے، تو انہوں نے وہ پیش کرا تھا، یہ تقریباً وہی پلان ہے جو کہ انہوں نے پہلے 17 جنوری کو بھی پلیس کرا تھا، جس کو اس وقت اسرائیل نے قبول تو کر لیا تھا، لیکن پھر خود اپنے مرضی سے اس کو ختم بھی کر دیا تھا اور دوبارہ سے اپنا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ مگر ابھی اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں بنجامن نتن یاہو، انہوں نے ایک طریقے سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے اس معاہدے کی سپورٹ نہیں کریں گے، کسی جنگ بندی کے معاہدے کو نہیں مانیں گے جس میں اسرائیل کی فوج کو غزہ کی زمین چھوڑ کے جانا پڑے، اور جبکہ حماس اپنے طرف سے واضح ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے جنگ بندی کے معاہدے کو قبول نہیں کرے گا کہ جس میں جو اسرائیل کی حکومت ہے اس کو کسی بھی طریقے سے ایک جسٹیفیکیشن مل سکے، ایک وجہ مل سکے کہ وہ اس قتل عام کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھ سکیں۔ اب اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ اسرائیل کی حکومت بالکل بھی کوئی اپنا سوچ نہیں رکھتی وہاں پہ امن کی کامداری کا، کوئی جنگ بندی کا وہ سوچ نہیں رکھتی، بلکہ ایک ان کی ایک ارادے صاف صاف نظر آتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے غزہ کی زمینوں پہ اسی طرح سے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے پچھلے کئی دہائیوں سے ویسٹ بینک کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کری ہے۔ جیسے کہ کل پرسوں کی پوڈ کاسٹ میں نے آپ سے شیئر بھی کرا تھا کہ اسرائیل کی حکومت نے مزید 22 نئی بستیاں بنانے کی وہاں پہ اجازت دے دی ہے، ان کو اسرائیل کے اندر مکمل طور پر ان کی زمینوں کو ضم کر لیا جائے گا، اور مغربی کنارہ مزید جو ساتھ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے وہ اور مزید چھوٹا ہو جائے گا۔